ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں. اور پروگرامس کو بریک سے پہلے ہم یوسف زئی صاحب سے بات کر رہے تھے اور یوسف زئی صاحب ملالہ یوسف زئی کے والد صاحب کی بات کر رہے تھے. تو میں یہ کہنا کہ وہ تھوڑا سا وہ انلائٹنڈ پرسن تھے. وہ مطلب وہ اس طرح نہیں تھے کہ وہ مطلب لڑکیوں کی ایجوکیشن وغیرہ سب پہ وہ چاہتے تھے کہ لڑکیاں بھی ایجوکیٹ ہو جائیں. اور اس نے پھر آ کر سوات میں اس نے ایک پبلک اسکول کھلوایا, پرائیویٹ پبلک اسکول. تو اس کا نام میرے خیال میں ہے خوشحال پبلک اسکول, وہ بھی چل رہا ہے. تو اسی دوران جہاں تک تو یہ اس کا میرے خیال میں جو کریڈٹ جاتا ہے وہ اسی کو جاتا ہے, ملالہ یوسف زئی کی, کیونکہ اسی نے اس کو اس طرح تیار کیا, مینٹلی اس کو پریپیئرڈ کیا کہ ایجوکیشن کی اہمیت اس کو سمجھایا. اس کو ایجوکیشن کے لیے جتنے بھی اس نے مطلب وہ کر سکتی تھی, اس کا انٹرسٹ تھا, اس نے اس کو تمام وہ پرووائڈ کیا انوائرنمنٹ کہ بھائی تم پڑھو, تم میں بھی پوٹینشلز ہے, تم میں بھی کمپیٹنسیز ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں پوٹینشلز ہیں, کیونکہ میرے خیال میں تو ڈیٹ بھول گیا ہوں, لیکن پیپلز پارٹی کی مطلب گورنمنٹ اس دور میں پوری دنیا سے ٹھیک ہے, وہ میرے خیال میں انڈر مطلب چلڈرن ڈیبیٹ کا کوئی مطلب کمپٹیشن تھا. تو اس میں پاکستان سے ملالہ یہ میرا 2009 یا 10 اس طرح کی بات ہے, بہرحال ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے. تو ملالہ یوسف زئی کا جو مطلب سلیکشن ہوا تھا اسی میں پورے پاکستان سے صرف اسی کا سلیکشن ہوا تھا. انٹرنیشنل ڈیبیٹ کے لیے ہوا تھا اور پاکستان سے ملالہ یوسف زئی کا مطلب اس نے جو ٹاپک دیا ہوا تھا اس ٹاپک پہ اسی کا سلیکشن ہوا تھا. تو میرا خیال مقابلہ تو وہ نہیں جیت سکی, مگر وہ پہلی مطلب چائلڈ تھی, اس نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور اس کے لیے اس کو مطلب سلیکشن اس کی ہو گئی تھی. تو جب وہ واپس آئی تو میرے خیال میں جیو ٹی وی کو ایک انٹرویو, حالانکہ وہ بچی تھی, میرے خیال میں 8ویں میں تھی, آئی ایم ناٹ شیور ورڈ کلاس, لیکن وہ میرا خیال یہ کہ وہ 8ویں یا 7ویں میں تھی. تو وہ جیو کو جو انٹرویو دے رہی تھی کراچی میں, تو جس انداز سے انٹرویو دے رہی تھی بڑے کانفیڈنس کے ساتھ, تو جو بھی سوال وہ جیو والے کرتے تھے تو بہت خوبصورت جواب وہ اس کا دیتے. وہ تو لائیو انٹرویو تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پوٹینشلس تھے, پوٹینشلس ہیں, اور اسی کے والد کا مطلب یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے کہ اس نے اس کو پریپیئرڈ. دونوں یوسف ظاہر ہے جب مطلب بچوں کی کامیابی میں, ان کی سکسیس میں پیرنٹس کا بہت رول ہے. میں اگر کہوں کہ 80% رول ہے, 20% تو بچوں کا ہوتا ہے. وہ تو بچے ہوتے ہیں, وہ سمجھتے نہیں ہیں. ان کو مطلب سمجھانا, ان کو میں حوصلہ پیدا کرنا, ان کو مشکلات کے لیے تیار کرنا, ان کو کمپٹیشن کے لیے آگے بڑھانا, یہ پیرنٹس کا کام ہے. میں آپ کو یہاں اس موقع پہ بتانا چاہتی ہوں, اور میں ہمیشہ سے یہ بات کہی ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو کانفیڈنس دیتا ہے, بھائی اپنی بہن کو کانفیڈنس دیتا ہے, شوہر اپنی بیوی کو کانفیڈنس دیتا ہے, اور پھر بیٹے اپنی ماؤں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں, ان کی اپنی بیٹی ماشاءاللہ میڈیسن میں جا رہی ہے, میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اور ٹرنٹ یونیورسٹی آف ٹرنٹ, پیٹر برو میں. اچھا پیٹر برو میں, ماشاءاللہ ٹرنٹن یونیورسٹی. ٹرنٹ یونیورسٹی ماشاءاللہ. آپ بھی یوسف زئی اور ملالہ یوسف زئی کچھ رشتہ ہے آپس میں؟ نہیں, یہ تو ایک ہماری جو ٹرائب ہے, ٹرائب ہماری ایک ہے. یوسف زئی کی جو قوم ہے وہ میرے خیال میں چترال کے علاوہ, چترائی لوگ جو ہیں وہ مطلب ٹرائبز میں میرے خیال میں نہیں آتے ہیں. باقی پورا ملاکن ڈویژن, مردان ڈویژن, پشاور ڈویژن میں تو مکس ہیں, مطلب خٹک بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں. مگر یہ جو تو 3 مطلب ڈویژن میں نے آپ کو نام بتائے, اس میں تو پورے کے پورے جو میرا خیال میں 95% جو مطلب پاپولیشن ہے وہ تو یوسف زئی ہے. اچھا, اگلی بات جو ماجد بھائی میں بھائی سے کرنا چاہتی ہوں, پاکستان میں پولیٹیکل چینج کے لیے 3 دفعہ خیبر پختونخوا نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا. ذرا تھوڑی سی اس کی ہسٹری کو کور کرتے ہیں. جی, جس طرح عام لوگوں کا خیال ہے تو اس کو مطلب ابھی تو خیر واضح ہو گیا ہے سب کچھ کہ کون چینج لانا چاہتے ہیں, کون مطلب اپنا حق رائٹ آف ووٹ میں آزاد ہے.
یہ تو اب واضح ہو گیا ہے، اور یہ اب ہمارے پاکستان کے الیکشن میں سب سے واضح ہے کہ خیبر پختونخوا نے جو مطلب اس سے پہلے تو خیر وہ بھی مطلب اس میں بھی اگر آپ سے وہ تو بھٹو صاحب کا جو انقلاب تھا، وہ بھٹو صاحب جو چینج لے گئے وہ تو خیر پورے پاکستان میں لائے تھے، مگر خیبر پختونخوا نے بھی بڑا امپورٹنٹ رول اس میں بھی اہم رول پلے کیا. میں آپ کو یہ بتا دوں آپ کے مطلب انفارمیشن کے لیے کہ جو کے پی کے میں جس نے یہ میرے دوست جو ہیں سامنے بیٹھے ہوئے، یہ میرے خیال میں پی 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 کے مطلب بہت مطلب قریب ہے جیسے آپ نے بتایا تھا. کے پی کے میں پیپلز پارٹی کو جس نے مطلب سٹینڈ دیا تھا، جس نے اس پر کام کیا تھا پیپل پارٹی کو میسج کو بھٹو صاحب کیا میسج عام تک پہنچانے میں، اس میں دو ٹاپ کلاس جو تھے، اس میں ایک شیرپاؤ حیات شیرپاؤ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تھے سینیٹر شیر محمد خان، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا. وہ بھی میرے مطلب شانگلہ اس وقت سوات تھا تو شانگلہ سے تھے. اچھا وہ بھی شانگلہ سے ہی تھے. اور میرا خیال ہے اگر فیم نیٹ رانگ مطلب میں اتنے مطلب کنفیڈنس سے نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن وہ میرے خیال میں ملاکنڈ ڈویژن سے وہ پہلے سینیٹر تھے. اچھا جو پاکستان کی پولیٹیکل سسٹم میں ملاکنڈ ڈویژن سے وہ پہلے سینیٹر تھے. وہ لاہور میں مطلب کسی جگہ پہ مطلب میرے خیال میں جاب کرتے تھے، وہاں پر اس کی بھٹو صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور وہ اس نے آ کر واپس ان کا پیغام لے کر کے وہ حیات شیرپاؤ کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کو پورے صوبے میں اس نے مطلب اسٹیبلش کیا، اور پھر حیات شیرپاؤ صاحب شہید ہو گئے. تو میرے خیال میں سینیٹر شیر محمد خان بھی ایک ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے تھے. پھر اس کے بھائی جو تھے وہ بدیع الزمان وہ ایم پی اے رہے، اور وہ اس کو مطلب وہ جو مولانا صفی احمد کا جو تحریک نفاذ شریعت تھا اسی کے دوران اس کو بھی شہید کیا گیا. ٹھیک ہے، تو چینج تو یہ ہے کہ پہلے عمران خان ہے، نہیں اس سے پہلے ایم ایم اے متحدہ مجلس عمل، تو لوگوں نے ساری پارٹیز دیکھ لی تھی. پیپلز پارٹی جو مطلب میں کہتا ہوں اگر لوگوں کو اگر غریبوں میں کسی نے اویئرنیس پیدا کی ہے تو وہ تو ذوالفقار علی بھٹو کی پرسنالٹی ہے. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں وہ مطلب جو پولیٹیکل اپس اینڈ ڈاؤنز آئے پیپلز پارٹی نے دیکھ لیا، اور جو مطلب پرابلمز ڈیفیکلٹیز وغیرہ آئے تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی اس میں مطلب وہ پھر وہ نہیں رہا، مطلب وہ میسج اور وہ اسٹرینتھ نہیں رہی جو بھٹو صاحب دکھانا چاہتے تھے. تو اس کے بعد عمران خان صاحب آ گئے، اور میرا خیال ہے نہیں اس کے بعد متحدہ متحرہ مسئلہ عمل اس کو ہم نے ووٹ دیا. اس میں اگر انہوں نے وہ اس لیے دیا تھا کہ اس سے پہلے جو مذہبی پارٹیز تھیں وہ تو سب مطلب الگ الگ پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتے تھے. تو پھر جب ان سب کا مطلب الائنس ہو گیا تو لوگوں نے کہا چلو ان کا الائنس ہو گیا ہے تو یہ شاید کوئی چینج لے کر آئیں گے، تو لوگوں نے ان کو ووٹ دیا. اس میں اگر انہوں نے مطلب صرف جس کے پاس ایم ایم اے کا ٹکٹ تھا وہ جیت گئے، اس کے پاس یہ نہیں تھا کہ بھئی یہ جو ہے فلاں علاقے کا خان ہے، یہ فلاں علاقے کا، اس میں غریب بھی تھا اس میں امیر بھی تھا. اس میں زیادہ تر اگر میں کہوں کہ غریب تھے. اس کی وجہ یہ تھی کئی میرے خیال مولانا شجاع مر گیا ابھی میں نام مجھے یاد نہیں ہے، ایسے لوگ تھے جن کے پاس اپنے فارم جمع کرنے کے پیسے نہیں تھے، لوگوں نے چندہ کر کے ان کو پیسے دیے. مگر آپ چینج متحدہ مجلس عمل جناب فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کو لائے، جماعت اسلامیہ اور وغیرہ وہ پاور میں تو آ گئے مگر وہ چینج نہیں لائے. وہ مطلب وہ بھی ٹریڈیشنل پالیٹکس میں الجھے رہے، اور مشرف کے دور میں بس وہ صرف اپنی گورنمنٹ تو ان کا بہت اسٹرانگ تھا، مگر پھر بھی وہ تو جب ڈکٹیٹر تھے مشرف تو ظاہر ہے اس کا تو پاور الگ تھا، وہ کسی وقت کسی کو بھی چلتا کر سکتے تھے، اور اس نے کر دیا بھی. پھر عمران خان صاحب آ گئے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان سب سے پہلے الیکشن اس نے میرے خیال میں اس نے اپنے حلقے میاوالی اور سوات سے لڑا تھا پہلی بار. لوگوں نے اس کو کہا کہ بھائی جوانوں نے کہا تم آ جاؤ ادھر سے الیکشن لڑو، تو ادھر کھڑا رہا. الیکشن کیمپین کے لیے نہیں آیا سوات میں پہلی بار، لیکن اس کے وہ لوگوں نے اس کے لیے مطلب ٹکٹ اٹھا کر اس کو مطلب وہاں سے کینڈیڈیٹ بنوایا. تو فرسٹ ٹائم اس نے جو مطلب ووٹ لیے وہ میرے خیال میں مجھے یاد ہے 10,000 تھے. اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے 10,000، مطلب یہ تو ویسے مطلب بہت کم فگر لگ رہا ہے، مگر آپ جب 10,000 لوگوں کو ادھر اکٹھا کریں گے ہم تو پھر پتہ ہے کہ 10,000 لوگ کتنے ہوتے ہیں.
वहाँ से वो कामयाब तो नहीं हुआ, बहरहाल आगाज़ हो गया। तो फिर जब दूसरी बार इमरान खान आया तो उसने कहा मैं मतलब जो लोगों को उसने डिमांड्स रखे कि रूल ऑफ लॉ होगा, फलां होगा, मतलब मेरिट होगी और तरक्की का एक दौरा होगा, आप लोगों ने मेरे को भी देख लिया। और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये भी कहा 90 डेज़ का चेंज तो खैर उसने कहा था, लेकिन बहरहाल प्रैक्टिकल तो था मगर बहरहाल वो नहीं हो सका। उसने मतलब ये कहा कि भाई जो मैं आऊँगा तो मेरा अपने मतलब बैरूनी दुनिया के साथ मेरा जो रिपूटेशन है उसी पर मैं भी अगर फेडरल गवर्नमेंट हमें कुछ भी न दे फिर भी मैं मतलब खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए, इनके जवानों के लिए बहुत कुछ करूँगा। इनके पख्तूनख्वा के जवानों को मैं स्कॉलरशिप्स पे बैरूनी मुल्क भिजवाऊँगा, उनके लिए मैं मतलब बाहर ममालिक में जाकर उनके लिए मैं मतलब उनको मैं मतलब किस्सा मुख्तसर कि उन्होंने प्रॉमिसेस किए और तब्दीली को लाना और लीडर बनाया खैबर पख्तूनख्वा। हमने फिर उनको लीडर भी बनाया। और इस पीटीआई में भी ये नहीं है कि सारे जो है मालदार लोग हैं जो इस बार इलेक्शन में आए हैं। नेक्स्ट टाइम कोई पता नहीं चल रहा कि उसका मतलब वो किसको वोट देते हैं किसको नहीं देते हैं। वोट नहीं मतलब वो टिकट सारी। लेकिन इसमें भी ऐसे लोग हैं जो अगर मैं कहूँ कि 70% जो प्रेजेंट पख्तूनख्वा की असम्बली है पीटीआई की, उसमें भी कामन लोग हैं, बिल्कुल ब्रेक टाइम है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए।